بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے ہم آپ کو فلسفے کی سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا فلسفے کا سفر جاری ہے اور اس سفر میں ہم نے قبل سقراط یونانی فلسفہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مغرب کا فلسفہ یونان میں شروع ہوا ہے اور یونان ہی اس کا پہلا مسکن ہے۔ ہم سب نے عظیم فلاسفر سقراط کا نام سنا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سقراط یونان کا پہلا فلاسفر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بڑے نامی گرامی فلاسفرز گزرے ہیں۔ اس لیے جو فلاسفر سقراط سے پہلے ہو کے گزرے ہیں ان کو ہم قبل سقراط فلاسفرز میں شمار کرتے ہیں۔ سقراط، اس کے شاگرد افلاطون اور پھر اس کے شاگرد ارسطو کو ہم سقراط کے دور میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فلاسفرز ہیں ارسطو کے بعد، اس کو ہیلینائی فلاسفرز یا یونانی فلاسفرز کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں پچھلے 10 لیکچرز میں یا پچھلے 10 ڈسکشنز میں ہم نے یونان کے اولین فلاسفرز کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم جن فلاسفرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کو ایٹامسٹ کہا جاتا ہے۔ ایٹم کی تھیوری انہوں نے پیش کی اور ان میں 2 فلاسفر شامل ہیں۔ ایک ہمارا فلاسفر ہے لیوسیپس اور دوسرا ڈیموکریٹس۔ ڈیموکریٹس کو عربی میں دیماقریٹس بھی بولتے ہیں۔ لیوسیپس کو یہ جو اس میں سی کی جو ہے یہ بعض دفعہ کے کی آواز بھی اس کی پروننسیشن ہے اور اس کو لیوکیپس بھی بولتے ہیں۔ یہ پہلا فلاسفر یہ فلرسٹ ہے 450 سے 420 بی سی میں یہ اس کا دور گزرا ہے، اور یہ دوسرا اس کا ہم اثر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد فلاسفر ہے، اور اس نے جو ایٹامک تھیوری ہے پہلے نے پیش کی اور دوسرے نے اس تھیوری کو آگے بڑھایا۔ ایٹامک تھیوری کیا ہے؟ یہ اس تھیوری کے بقول دنیا میں ہر چیز جو ہے چھوٹے چھوٹے باریک ذرات سے بنی ہے۔ یہ اتنے چھوٹے اور باریک ذرات ہیں کہ جو عام آنکھ سے بمشکل نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ 500 صدی قبل مسیح میں جب یہ فلسفہ پیش ہو رہا تھا، اور یہ ذرات جو ہیں انڈسٹرکٹیبل ہیں، جس کو اور توڑا نہ جا سکے۔ ڈیموکریٹس جو فلاسفر ہے یہ وہی فلاسفر ہے جس پہ کارل مارکس، عظیم جرمن فلاسفر کارل مارکس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے تھیسس جو ہیں وہ ڈیموکریٹس اور ایک اور یونانی فلاسفر کے فلسفے پر جو ہے کیا ہے۔ یہ واحد نظریہ ہے قبل سقراط فلاسفروں کا جو آج بھی کسی نہ کسی طور سے سائنس اس کو جو ہے فالو کر رہی ہے، اور سائنسی اصولوں پر یہ مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو چکی ہے، اور آج بھی ایٹم کی جو تھیوریز ہیں وہ اسی تھیوری پہ بیس کر رہے ہیں۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی اور اپنے جو اپریٹس آئے ہیں اس نے اس تھیوری میں بڑی پیش رفت کی ہے، لیکن جو ڈیموکریٹس کی جو تھیوری ہے وہی تھیوری آج بھی بیس کرتی ہے۔ ہم آگے جانے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ڈیموکریٹس یہ قبل سقراط فلسفے کا آخری فلاسفر ہے ان اے سینس کہ جس سے آگے جا کے نیچر اور کائنات کی اسٹڈی رک جاتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبل سقراط جتنی بھی فلاسفرز ہیں انہوں نے نیچر کا مطالعہ نیچر سے کیا، اور ان کو ہم فزسسٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہ طبیعیات اور in a sense they were like a scientist۔ اس فلاسفر کے بعد قبل سقراط میں جو 1 2 4 فلاسفرز آئے ہیں جن کو سوفسٹ یا سوفسٹائی کہتے ہیں، اور اس کے بعد سقراط کا دور شروع ہو جاتا ہے جس سے نیچر کی اسٹڈی رک جاتی ہے، اور انسان اور اخلاقیات اور ان جیسی چیزوں پر فلسفے کا جو ہے وہ آ جاتا ہے، فوکس آ جاتا ہے، اور سائنس کی ترقی فلسفے کے لحاظ سے کچھ عرصے کے لیے بلکہ چند صدیوں کے لیے رک جاتی ہے۔ ایٹامسٹ کے بقول ایوری تھنگ از میڈ اپ آف ایٹم، اور اس کے اسکول کے 2 فلاسفر ہیں، اور جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا لیوکیپس اور ڈیموکریٹس، اور دونوں جو ہیں اس میں استاد اور شاگرد کا جو ہے رابطہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے کے تقریباً سارے فلاسفر کسی ایک دوسرے فلاسفر کے یا ڈائریکٹ شاگرد تھے یا ایک دوسرے کے فلسفے سے وہ متاثر تھے۔ بہرحال یہ دونوں فلاسفرز ایٹامسٹ ہیں، اور یہ
جو ان سے پچھلے گزرے فلاسفرز ہیں یہ ان سے متاثر ہیں. کسی نے بعض دفعہ حالات میں انہوں نے پچھلے فلاسفرز کا فلسفہ آگے بڑھایا ہے اور بعض حالات میں انہوں نے اس فلسفے کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کا جو پہلا فلاسفر ہے لوکیپس یا لوسیپس، وہ جو ہے اس کی حالات زندگی اتنے زیادہ معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ مائلیٹس میں پیدا ہوا، جبکہ کچھ محققین کے خیال میں یہ شخصیت ہی جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی. بہرحال لوکیپس ٹیچر ہے اور ڈیموکریٹس اس کا شاگرد ہے، اور ڈیموکریٹس کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو 460 to 370 BC ہے، اور یہ وہی دور ہے جب سقراط بھی یعنی کہ پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے. تو ہم اس کو ان ادر ورڈز یہ تو سقراطک فلاسفر ہے، لیکن اس کی فلاسفی کا جو نیچر ہے یہ پرانے پری سقراطک فلاسفر سے کنیکشن اس کا بنتا ہے، اس لیے اس کو پری سقراطک فلاسفر میں رکھا جاتا ہے. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ دیگر یونانی فلاسفرز کی طرح یہ بھی ایک امیر اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ فلاسفر جو ہے یہ انتہائی دولت مند تھا. اس نے دور دراز علاقوں کی سیر و سیاحت بھی کی. افریقہ میں یہ مصر اور آگے جا کے حبشہ کی طرف گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے انڈیا بھی آیا ہے، پرشین امپائر کے جو خطے ہیں وہاں بھی یہ آیا ہے، اور بعض اس میں مطلب ہے کہ یہ ایتھنز وغیرہ بھی گیا ہے. ایتھنز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تھا ایتھنز اس وقت انگزاگورس جو پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ فلاسفرز بھی ایتھنز گیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ جب میں بھی ایتھنز گیا تھا تو ہر آدمی انگزاگورس کو جانتا تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. شاید یہ اس وقت ینگ تھا اور انگزاگورس کا فلسفہ عروج پہ تھا، اور یہ ابھی فلسفے کی میدان میں جو ہے نووارد تھا. پلیٹو نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اپنی کتاب میں ڈائیلاگز وغیرہ میں، اور لیکن ارسطاٹل نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ارسطاٹل نے اس کے فلسفے کو پریز بھی کیا ہے. اس کے کام کے جو اس کی کتابیں ہیں بہت زیادہ ہیں تعداد میں، بدقسمتی سے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور تھوڑے بہت فریگمنٹس جو اوریجنل ورک ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ بھی ایتھکس کے بارے میں ہے. اس کا جو کام ہمیں ملتا ہے وہ دیگر فلاسفرز کی کتابوں سے ملتا ہے، یعنی کہ ہمیں سیکنڈری سورسز سے ملتا ہے. پرائمری سورس جو اس کا ہے وہ بہت کم دستیاب ہے. اس میں اس بات کی کھوج لگانے کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انہوں نے ایٹم اور اس کا نظریہ پیش کیا، کیا اس بات کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اثرات کہاں سے تھے؟ کیا اس وقت یونان میں بھی اس قسم کی کچھ باتیں ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ اور کیا باہر سے انڈیا بھی ہو گیا، بابل بھی گیا، پرشیا گیا، مصر گیا، وہاں سے کچھ اثرات ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے اگر کسی نے اس کا مطالعہ کیا ہو. مجھے کوئی اس طرح کی بات نہیں مل سکی. یہ اثرات میں ڈھونڈنا چاہتا تھا لیکن اس طرح کا مجھے مل نہیں سکا. زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اس کی. اچھا، اس کی جو یہ تھیوری ہے کہ ہر ایٹم سے بنی ہے نا، مطلب ایٹم the thing which is undestructible، جو ایٹم کے بارے میں آج کل تو میرے خیال میں ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ذرہ جو کہ مائکروسکوپ سے ہی نظر آ سکتا ہے. یہ اس انگزاگورس کی جو تھیوری تھی نا کہ ایوری تھنگ از میڈ آف انفینٹ سیڈس، تو یہ وہ اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک ملٹیپل سیڈز ہوتی ہے، انفینٹ سیڈز اس میں ہر ایک چیز کی ہوتی ہے، اور جس کی زیادہ ہوتی ہے تو وہی اس کا ظاہری شکل پہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. جی بالکل، بڑا اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے، لیکن پہلے ذرا اس کا جو ایٹم کا فلسفہ ہے یا اس کی جو تھیوری ہے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. یقیناً اس نے انگزاگورس سے جو ہے یہ آئیڈیا لیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیڈس کا جو اس نے کنسیپٹ دیا تھا، تو یہ وہی سیڈ جو ہے اس نے
اور اس کو پیوریفائی کیا اس آئیڈیا کو، اور اس سیڈس کو یہ ایٹم بنا کے پیش کرتا ہے۔ بہرحال اس کا جو تھیوری ہے یہ انیکزاگورس پر بھی بیس کرتی ہے، اور یہ ایلیاٹک اسکول پہ بھی بیس کرتی ہے۔ ایلیاٹک اسکول پہ ان اے سینس بیس کرتی ہے کہ اس نے ایلیاٹک اسکول کو نگیٹ کیا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ایلیاٹک اسکول والے جو تھے وہ موشن کے خلاف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیر از نو سچ کائنڈ تھنگ لائک موشن، اور اس کا جو اپنے پڑھا زینو کے جو پیراڈاکسز ہم نے پڑھے، اور اس میں ایک پیراڈاکس یہ بھی تھا کہ ان ایبسولوٹ سینس ٹریول از امپاسبل، اور اس نے کہا کہ اگر ایک شخص پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا چاہتا ہے تو وہ پہلے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے آدھا سفر طے کرے گا، پھر پوائنٹ اے اور بی کے آدھے کا جو آدھا ہے اس کا آدھا سفر طے کرے گا، پھر اس کا آدھا کرے گا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ موشن از امپاسبل۔ تو اس نے اس کی تھیوری کو چیلنج کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم کوئی پیس آف کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، کوئی کاک سا یا کوئی سے ایپل لے لیتے ہیں، اور ہم اس کو آدھا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے آدھے کو آدھا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے آدھے کو آدھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایک وقت اس طرح آ جائے گا کہ ہم آخری اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، مطلب ہے کہ ایٹم تک جب ہم پہنچیں گے تو وہ انڈسٹرکٹیبل ہوگا، یعنی کہ اس کو باقی توڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایلیاٹک اسکول سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ایک تو وہ موشن کے خلاف تھے، اور دوسری وہ آدھے کا آدھا اور آدھے کا آدھا میں وہ انلیمیٹڈ یا انفینٹی تک جاتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ انفینٹی تک بات اس سینس میں نہیں جائے گی، ایٹم تک پہنچ کر ہم رک پائیں گے۔ پھر دوسرے جو فلاسفرز ہیں وہ یہ سمجھتے رہے تھے کہ جو اسپیس ہے، جو ادر دین نتھنگنیس ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ دو چیزوں سے یہ پوری دنیا بنی ہے، ون از ایٹم اینڈ دا ادر، اس کو اس نے نام دیا وائڈ کا۔ وائڈ از اگر ہم اس کو کہہ سکیں مکان یا خلائی مکان خلائی کہہ سکیں، تو یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، یا ایٹم ہوگا یا خلا ہوگا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایپل جو ہم کاٹتے ہیں تو یہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ اس کے جو ایٹمز ہیں اس ایٹمز میں خلا موجود ہے، اور اس خلا سے ہم جو ہے چاقو چری سے ایپل کو کاٹ پاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ایٹمز جو ہیں وہ کسی ریگولر شیپ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ارریگولر شیپ کے ہیں، ٹیڑھے میڑے ہیں، کچھ کنکیو ہیں، کچھ جو ہیں چپکے ہوئے ہیں، کچھ ہوکس جیسے ہیں، اور یہی ہوکس جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جو ہے باندھ لیتے ہیں۔ تو جو چیز ہمیں سخت نظر آتی ہے، سپوز آئرن ہے، تو آئرن کا جو ایٹم ہے وہ جو اس کی بانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی شیپس گڑبڑ ہے اور وہ ایک دوسرے سے پنس جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پانی کے جو ایٹمز ہیں وہ گول ہیں، اس کے درمیان وائڈ زیادہ ہے، یعنی کہ فاصلہ زیادہ ہے، لہذا پانی کو آسانی سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایٹمز جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ ماڈرن تھیوری سے اس کا یہ وہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سارے ایٹمز ایک جیسے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ ان ایٹمز میں کچھ جو ہیں وہ بھاری ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہلکے ہیں۔ تو بھاری ایٹمز وہ جلدی گر جاتے ہیں، تو اور ہلکے ایٹمز اس پہ گرتے رہتے ہیں، اور یہ موشن جاری ہے۔ کہتا ہے کہ ایٹم جو ہیں یہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، مطلب یہ کہ یہ اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا، اس لیے یہ اس دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی غرض اور غائیت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میکینیکل اصول کے تحت بنی ہے، وہ ٹیلیالوجی والی بات نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، کسی سپر نیچرل طاقت نے، اور اس دنیا کا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ میکینیکل قوانین جو ہیں، سخت میکینیکل قوانین جس میں تبدیلی ناممکن ہے، کسی کی اس سے مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، البتہ
نیچر خود اپنے قوانین نیچر ہی سے تبدیل کرتا ہے. تو یہ ان اے سینس یہ کہتا ہے کہ روح بھی جو انسانی روح جو ہے وہ بھی ایٹم سے بنی ہے, باریک ایٹمز ہیں, اور وہ جو ہے اس میں چونکہ اسپیس زیادہ ہے, اور یہ ایٹمز انسان اپنے سانس کے ذریعے اندر لے جاتا ہے اور پھر باہر لے جاتا ہے. اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ ایٹمز منتشر ہو جاتے ہیں. ابھی شاید میں نے نہیں پڑھ سکا یا اس نے بیان نہیں کیا کہ یہ منتشر روح کے جو منتشر ایٹمز ہیں یہ آیا دوسرے انسان کی روح میں شامل ہو جاتے ہیں یا کسی بھی چیز میں یہ شامل ہو, درخت وغیرہ پتھر وغیرہ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ روح کے ایٹمز موت کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں تو اس سے تو دو باتیں ہمیں مل جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حیات بعد موت کا جو ہے پھر وہ نہیں ہے, یہ اس کا پہ بلیف نہیں کرتا. اور اگر یہ ایٹم کی روح منتشر ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہندوستانی فلسفہ ہے جس کو ہم تناسخ یا ٹرانس مائگریشن کہتے ہیں اس پہ بھی یہ فٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ روح کے جو ایٹمز ہیں یہ منتشر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے فلسفے کے ایٹم کا جو فلسفہ ہے جس کو ہم کاسمالوجی کہتے ہیں, جس کو ہم تکوین کائنات کہتے ہیں, اور جو ایپسٹمالوجی کا ایک بڑا برانچ ہے, اس کے بارے میں اس کے یہ خیالات ہیں. کچھ باتیں اور بھی ہوں گی. خلا کے بارے میں اس فلاسفر کا یہ خیال تھا, بلکہ اس سے پہلے جو ایلیاٹک اسکول کے فلاسفر ہیں جس میں ایک فلاسفر تھا میلیسس, جس کو ہم یہاں لیکچرز میں ڈسکس نہیں کر سکے ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ موومنٹ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز موومنٹ کرے گا تو اس کے لیے جو ہے ایمٹی اسپیس کی ضرورت ہوگی, اور ایمٹی اسپیس ایز سچ ہے نہیں, تو اس وجہ سے موومنٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ نتھنگنیس کو اس نے وائڈ کا نام دیا, اور کہتا ہے کہ موومنٹ ٹورڈز وائڈنیس پاسبل ہے, یعنی کہ ایٹم اور وائڈ. تو ایٹم جب موو کرے گا تو وہ نتھنگنیس میں نہیں کرے گا بلکہ وائڈ میں وہ موومنٹ کرے گا. تو یہ اس کا خلا کا ایک کنسیپٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی جو فلسفی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ مادی ہے, اور اس وجہ سے اس فلاسفر کو میٹیریلسٹ فلاسفر گردانا جاتا ہے. اور یہی وہ فلاسفر ہے جس پہ کارل مارکس نے جب اپنی تھیسس لکھے, اور اس کے ایک دوسرے فالوورز جو ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے, ایپیکیورین, تو جب ان دونوں کا موازنہ کارل مارکس نے شروع کیا تو کارل مارکس جو پہلے ہیگیلین ینگ ہیگیلین گروپ کا ممبر تھا وہ میٹیریلسٹ بنا. شاید اس کے فلسفے کا اثر اس نے لیا ہو اور اس نے کارل مارکس کے خیالات کو جو ہیں وہ چینج کیا ہو. ایٹم کو عرب لوگوں نے اجزاء لا یتجزا کہا, کہ وہ چیز جو اور ٹکڑے نہ ہو, اور وائٹ کو خلائی مکانی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی عقل یا کوئی ماورائی ذہن کارآمد نہیں ہے, جس طرح اپنے انیکزاگورس نے نوس کا کنسیپٹ دیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور انسان سمیت تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہے, حتیٰ کہ انسانی روح جو ہے وہ بھی ایٹم سے بنی ہے. یہ جو ہے گرمی, سردی, ذائقے اور رنگ کا بھی مخالف تھا. یہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, بلکہ یہ ہمارے جو ٹیسٹ بڈز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز میٹھا یا کڑوا یا ٹھنڈا یا گرم نظر آتا ہے. البتہ یہ حجم اور وزن کا قائل تھا, کیونکہ اس کی تھیوری کے مطابق ایٹم کا جو ہے وہ وزن رکھنے والی ایک چیز ہے, اور اس وجہ سے یہ اور جگہ بھی گھیرتی ہے. تو یہ حجم اور وزن کا جو ہے وہ قائل تھا. اس نے جو ہے اس زمانے کے جو مذاہب ہیں دیوتاؤں کے جو عقائد تھے دیوتاؤں کے بارے میں, اس سے اس نے انکار کیا, اور اس نے کہا کہ یہ عقائد جو ہیں یہ انسان کے ذہن پر جو ہے دہشت طاری کرتے ہیں. اور اس نے انسانی زندگی کا مقصد جو بیان کیا وہ تھا مسرت کا حصول. اب مسرت کا حصول اس نے مطلب ہے کہ اس نے پھر اس کے لیے لمٹس ڈرا کی ہیں,
اور اس لمٹس میں جو ہے میانہ روی اور تہذیب نفسی شامل ہے کہ انسان اگر میانہ روی سے کام لے اور تہذیب نفسی اور اپنے علم کا جو ہے اس میں اضافہ کرے تو اس سے جو ہے اس کو اچھی اور پائیدار مسرت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک قول ہے کہ مسرت خارجی اسباب اور ساز و سامان میں نہیں ہے بلکہ اس کا سرچشمہ انسان کے اپنے بطون میں ہے، یعنی کہ انسان کے اپنے اندر اور اس میں اپنے اندر اور خیالات میں ہے۔ یہ جذباتی ہے جان اور جوش و خروش کا بھی مخالف تھا، اور اس لیے یہ عورتوں کا سوچ کے لحاظ سے مخالف تھا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ ان کے جذبات پر جو ہے ان کے شعور پر جذبات حاوی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جذبات اور اس کا مخالف تھا جوش و خروش کے۔ یہ اقلیت پسند ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ روح اور عقل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے بلکہ یہ روح اور انسانی عقل ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ جس طرح پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ روح اور بعد از مرگ لائف کا یہ قائل نہیں تھا۔ یہ فلاسفر آخری فلاسفر ہے جس نے نیچر کو اسٹڈی کیا، جس نے کاسمالوجی کو اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد ہمارے جو اگلے فلاسفرز ہیں وہ سوفسٹ ہیں پری سوکریٹک ایرا میں، وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سقراط اور سقراط کے شاگردوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہے کہ میٹر کے اندر جو سپیس ہے تو اس کا رول جس طرح آپ نے بتایا کہ الیکٹرون جو ہے موو کرتے ہیں، تو پانی کے اندر جو ہے نا جو اس کے جو اسٹرکچر ہے جس طرح آپ نے کہہ دیا، تو اس کو ہم کس طرح جو ہے نا جدا کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ پٹانگ نے بھی لی، تو وہ سپیس جو ہے نا کس طرح واٹر میں موجود ہے؟ یہ جو کہتا ہے ایٹم کے بارے میں، جو واٹر اور اس کے بارے میں جو کہتا ہے، تو اس کی بیہیویئر کے بارے میں کہتا ہے کہ جو واٹر میں ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سافٹنس والا ہے، اس میں جو گیپ پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس طرح جس طرح جواد صاحب نے کہا کہ آئرن میں جو ہے اس کے جو شیپس ہے وہ ہاں اسی طرح ہے، تو اس کا جو سپیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ واٹر میں اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کچھ کھاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اسی میں بھی بیہیویئر ہے۔ ہمارے اندر جو ایٹمز ہے اور باہر ہے، جو بیہیویئر سیم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ اور جو چیزیں نظر آ جاتی ہے، جس کو یا ہمیں جو انرجی دیتی ہے، تو وہ دونوں کے جو سپیس ہے اور بیہیویئر ہے وہ سیم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وائٹ کا رول یہی ہے کہ یہ کسی چیز کو توڑنے میں مدد دیتی ہے بقول ایٹامسٹ کے، اور اگر یہ مثال کے طور سے پانی یا ایک سافٹ چیز ہے ایپل یا بنانا جیسا، تو اس کا کاٹنا اس لیے آسان ہے کہ ایک تو اس کے ایٹمز کے درمیان وائٹ یعنی کہ سپیس زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایٹمز گول ہیں اور یعنی کہ گلوبز جیسے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اور آئرن وغیرہ کے جو ہیں، جو سخت چیزیں ہیں، لکڑی ہے، پتھر ہے، اس کے ایٹم جو ہیں اس میں ہکس بنے ہیں، اور وہ ہکس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو توڑنا جو ہے دیٹ از مچ ڈیفیکلٹ۔ یہ فلاسفر ملٹی ورڈز پہ بیلیو رکھنے والا فلاسفر تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس جیسی دنیایں اور بھی ہوں گی، اور شاید اس میں اس جیسے مخلوقات بھی بستی ہوں یا اس سے مختلف مخلوقات بستی ہوں۔ بہرحال اس نے ملٹی ورڈ کا جو ہے کنسیپٹ بھی پیش کیا۔ ایٹم کا جو تھیوری ہے، اس پہ پوری کیمسٹری کی جو سبجیکٹ ہے، جو سائنس ہے، وہ ایٹم پہ بیس کرتی ہے، اور کیمسٹری اور ایٹم کے جو ایٹامک ماڈلز ہیں، جو تھیوریز ہیں، وہ 19ویں اور 20ویں صدی میں آئے ہیں۔ جان ڈالٹن کی تھیوری ہے، اور اس طرح اور تھیوریز بھی آئی ہیں، اور لیٹسٹ تھیوری تو یہ ہے کہ ایٹم کے اندر الیکٹران ہے، اور ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے جس میں نیوٹران اور پروٹان بھی اویلیبل ہیں۔ بہرحال ایٹم آج بھی انڈسٹرکٹیبل ہے، اور ایٹم کو توڑ کے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اس کو ہم ایٹمی توانائی یا جوہری توانائی کہتے ہیں۔ عربی میں ایٹامسٹ کو جواہرین بولتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمارے آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. اگلا سیشن ہمارا آخری سیشن ہوگا پری سوکریٹک فلاسفی کا، جس میں ہم سوفسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا فلسافیکل خیالات کیا تھے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.